السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کا مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم سیکھنے کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں ایک بہت پیارا واقعہ ملتا ہے جو کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے اور جا رہے ہوتے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس، تو فرماتے ہیں کہ میں علم سیکھنے کے لیے ضرورت پڑی تو مدتوں چلتا رہوں گا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ علم سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کے اپنے اندر کا شوق، لگن اور جستجو ہے کہ اس کتاب کو سیکھنے میں مجھے کتنا ہی وقت لگے، میں نے ہار نہیں ماننی ہے۔ میرے اپنے اندر جستجو ہوگی تو ہی یہ علم مجھے نصیب ہوگا۔ ایک بزرگ کی روایت، ایک قصہ آتا ہے گا، مجھے ان کا نام تو اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک عالم شخص تھے، ان کے پاس وہ ایک دفعہ نہر کے کنارے بیٹھے تھے، ایک شخص آتا ہے گا اور کہتا ہے گا کہ آپ مجھے اپنی شاگردگی میں لے لیجئے۔ ان کے پاؤں کے قدموں کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا گدی سے اس کو پکڑتے ہیں اور اس کا جو فیس ہوتا ہے گا، اس کا منہ کو، گردن کو اس کی پانی میں ڈبو دیتے ہیں اور اچھی طرح ڈبو دیتے ہیں۔ وہ ایک دم جھنجھا جاتا ہے گا اور کوشش کرتا ہے نکالنے کی، اور وہ ڈبوئے رکھتے ہیں اس کو، اور پھر چند سیکنڈز کے بعد اس کو نکالتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے آپ نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ میں آپ سے علم سیکھنے آیا تھا اور آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جب تک تمہارے اندر یہ لگن اور جستجو نہیں ہوگی علم سیکھنے کی، جیسے کہ پانی کے اندر رہتے ہوئے تمہارے اندر ایک تڑپ تھی سانس لینے کے لیے اور اس کے لیے تم کوشش کر رہے تھے، تب تک تم سیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو علم سیکھنے کے لیے ایک آپ کے اندر اپنا کا شوق اور لگن اور پھر جستجو ہونی چاہیے۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے جب ملتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ سیکھ نہیں پائیں گے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہے، جلیل القدر، اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ سیکھ نہیں پائیں گے، بلکہ وہ اصل میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو یاد رکھیے، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو چیز سیکھنے میں ہمارے ضروری ہے وہ ہے صبر، کیونکہ بعض باتیں اسٹارٹنگ میں ٹوٹلی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ تو سوال کرنے میں جلدی نہیں کرنی ہے، بلکہ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، بی پیشنس، کہ ہو سکتا ہے گا اگلی بات میں، اگلی ٹاک میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود بخود ہی آگے آ ہی رہا ہو۔ ایسے سوال کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ سوال جب انسان کو، خاص طور پہ جب گرامر سیکھیں گے تو اس میں تو آپ موسٹ ویلکم، آپ بہت سوال کریں، میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرائب کروں گی، لیکن جو ہم ساتھ ساتھ اس کا فہم سیکھیں گے نا، تو اس میں تھوڑا صبر کا مظاہرہ، کہ ہر چیز، ہر بات پہلے دن ہی نہ جاننے کی وہ بے صبرا پن ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صبر نہ کر سکے، ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کہ بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، ان کو ایک خاص شریعت کا علم دیا گیا تھا، اور خضر علیہ السلام کے پاس ایک علم الغیب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے بندے کو، جس کو خود دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہو، تو اس کے سامنے اس قسم کی چیزیں جب آتی ہیں گی تو وہ ظاہر سی بات ہے، ان کا صبر جو ہے نا بالکل فطری تھا کہ وہ جو چیز نہیں کر پائے۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے ہمارے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ صبر کر لیتے تو ہمیں اور بھلی باتوں کا علم ہو جاتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو علم صبر کے ذریعے آتا ہے، اور کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریے گا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بچپن سے لے کے آج تک ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے سکھایا انسان کو جو وہ جانتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا نا۔ تو یہ تو اللہ کا سب سے خاص علم ہے گا، تو بے فکر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس علم کو بھی آسان فرمائیں گے۔ جلد بازی نہ کریے گا، دیکھیں دوام بہت ضروری ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے گا، اور انشاءاللہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میں اس کی کتاب پڑھ رہی ہوں، اس کا کلام سمجھ رہی ہوں، مجھے اس کو راضی کرنا ہے، اس کے ساتھ میرا کنیکشن قائم ہو جائے، بس اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کہ ضروری نہیں ہے کہ میں فرسٹ آؤں یا میں سب سے آگے نکل جاؤں، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ میرے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو سیکھنے کا معاملہ تو ایسا ہے گا کہ انسان سیکھتا ہی چلا جاتا ہے گا، اور ضروری نہیں جو سکھانے والا ہے گا وہ بہت بڑا کوئی شخص ہے گا یا بہت کچھ جانتا ہے گا، وہ بھی ابھی سیکھ ہی رہا ہے گا۔
وہ جتنا سیکھ چکا ہے گا وہ اپنا علم آپ کے ساتھ آگے شیئر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کے راستے میں آسانیاں فرمائے. آمین.